زیادہ تر انسان اس مقام پر آ کر ہار مان لیتے ہیں جہاں کامیابی صرف ایک قدم کی دوری پر ہوتی ہے۔ یہ کہنا تھا تھامس ایڈیسن کا۔ تھامس ایلوا ایڈیسن ایک امریکی موجد اور بزنس مین تھے۔ تھامس ایڈیسن نے بجلی سے چلنے والے بہت سے آلات تیار کیے جن میں فونوگراف، موشن پکچر کیمرہ اور الیکٹرک لائٹ بلب شامل ہیں، اور ایڈیسن دنیا کے واحد شخص ہیں جس کے نام پر سب سے زیادہ یعنی 1093 پیٹنٹ رجسٹرڈ ہیں۔ اور تھامس ایڈیسن کی ان ایجادات نے جدید صنعتی دنیا پر بڑے پیمانے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور تھامس ایڈیسن کو پہلی باقاعدہ صنعتی تحقیقی لیبارٹری قائم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری پلانٹ۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی ہے تھامس ایڈیسن کی، جو 1847 میں میلان، اوہایو میں پیدا ہوا۔ تمام بہن بھائیوں میں ایڈیسن 7واں اور آخری بچہ تھا۔ ایڈیسن دوسرے بچوں سے الگ تھا۔ ایڈیسن نے پہلا جملہ بھی 4 سال کی عمر میں بولنا سیکھا، اور جب ایڈیسن کو اسکول داخل کروایا گیا تو صرف 3 مہینے بعد ہی اسکول انتظامیہ نے ایڈیسن کو کند ذہن اور دماغی مفلوج کہہ کر اسکول سے نکال دیا، جس کے بعد ایڈیسن کو پڑھانے کی ذمہ داری ایڈیسن کی والدہ نے اپنے سر لی اور ایڈیسن کو گھر پہ ہی پڑھنا، لکھنا اور ریاضی سکھائی۔ اور جب ایڈیسن 9 سال کا ہوا تو ان کی والدہ نے اسے بیسک سائنس کی کتاب دی، جس کو پڑھنے کے بعد ایڈیسن نے سائنس میں دلچسپی لینا شروع کی اور ٹیکنالوجی میں تجسس پیدا ہوا، اور پھر یہ تجسس ایڈیسن کو بے چین کیے رکھتا اور اسے مجبور کرتا کہ وہ چیزوں کے بارے میں جانے، اور ان چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ایڈیسن نے گھر پر ہی چھوٹے چھوٹے تجربات کرنا شروع کر دیے تھے۔ دوستو، ایڈیسن کے ابتدائی تجربات انتہائی مشقہ خیز تو کچھ نقصان دہ ثابت ہوئے تھے، اور اسی بنا پر اکثر و بیشتر ایڈیسن اپنے والد سے ڈانٹ اور پٹائی بھی کھاتا رہتا تھا، پر تجربات کرنے سے یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مشغلہ بن چکا تھا۔ دوستو، جب ایڈیسن 12 سال کا ہوا تو اسے قوت سماعت کے مسائل پیدا ہوئے، اور ایڈیسن کم عمری میں ہی ایک کان سے مکمل طور پر بہرا ہو گیا تھا اور دوسرے کان سے بھی بمشکل ہی سن پاتا تھا، اور اس کمزوری کے بارے میں ایڈیسن کیا کہتا تھا اس پر آگے چل کر بات ہوگی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور پھر 13 سال کی عمر میں تھامس ایڈیسن نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹرینوں میں ٹافیاں، اخبارات اور سبزیاں بیچ کر شروع کیا، اور جو منافع ہوتا ایڈیسن اس سے بجلی اور کیمیائی تجربات کے لیے آلات خرید لیتا اور فارغ وقت میں تجربات کیا کرتا تھا۔ اور پھر قسمت کی دیوی ایڈیسن پر مہربان ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد ایڈیسن نے بطور ٹیلی گراف آپریٹر نوکری کا آغاز کیا، اور نوکری کے چھوڑنے تک ٹرین میں کیمیائی تجربات کرنا تھامس ایڈیسن کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اور دوستو، 19 سال کی عمر میں ایڈیسن کینٹکی چلا گیا، جہاں ویسٹرن یونین کے ملازم کے طور پر اس نے ایسوسی ایٹڈ پریس بیورو نیوز وائر کا کام کیا۔ ایڈیسن کے 2 پسندیدہ مشاغل تھے، پڑھائی کرنا اور تجربات کرنا، اور اس مقصد کے لیے ایڈیسن نے اپنے باس سے رات کی شفٹ میں کام کرنے کی درخواست کی، اور یوں اسے آزادی ملی کہ ایڈیسن اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھ سکے اور ساتھ ساتھ اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی چلتا رہے۔ مگر دوستو، 1867 میں کچھ ایسا ہوا کہ ایڈیسن کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات ایڈیسن لیڈ ایسڈ بیٹری کے ساتھ کام کر رہا تھا اور غلطی سے گندھک کا تیزاب فرش پر گر گیا، جو فرش سے پھیلتا ہوا اس کے باس کے ڈیسک تک جا پہنچا، اور پھر کیا تھا، اگلی صبح ایڈیسن کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ مگر اس حادثے کے بعد بھی ایڈیسن کا عزم کمزور نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایڈیسن نے اپنے ایک پرانے ساتھی کے ساتھ مل کر اکتوبر 1869 میں اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور بطور الیکٹریکل انجینئر اور انوینٹر کے ایڈیسن نے 1874 میں ایک ملٹی پلیکس ٹیلی گرافک سسٹم تیار کرنا شروع کیا، جو بیک وقت 2 پیغامات بھیج سکتا تھا۔ ایڈیسن کا پہلا پیٹنٹ الیکٹرک بورڈ ریکارڈر کے لیے تھا۔ ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد 1876 میں ایک صنعتی تحقیقی لیب کا قیام تھا۔ اسے مینلو پارک میں بنایا گیا تھا، اور مینلو پارک میں ایڈیسن نے پہلی باقاعدہ صنعتی لیبارٹری بھی بنائی تھی، جس کا تعلق علم پیدا کرنے اور پھر اس کے استعمال کو کنٹرول کرنے سے تھا۔ اور یہاں تھامس ایڈیسن نے 1000 سے زائد آلات ایجاد کیے، جی ہاں بالکل 1000 سے زائد آلات ایجاد کیے، اور تقریباً 1093 پیٹنٹ اپنے نام پر رجسٹرڈ کروائے، اور اسی بنا پر لوگ ایڈیسن کو دا وزرڈ آف مینلو پارک یعنی مینلو پارک کا جادوگر کہنے لگے تھے۔ دوستو، ایڈیسن نے جو مشہور، قابل تعریف اور بڑی ایجادات کی ہیں، ان میں فونوگراف، موشن پکچر کیمرہ، فلوروسکوپی، مائکرو ٹیکسی میٹر، الیکٹرک بورڈ ریکارڈر، ٹیلی گراف میں بہتری، ریچارجیبل بیٹری، اور سب سے مشہور و معروف ایجاد
बिजली का बल्ब शामिल है। और दोस्तों, बिजली के बल्ब की इजाद की भी एक अपनी ही कहानी है। इसके बारे में एक रिपोर्टर ने एडिसन से पूछा कि आपको कैसा लगा जब आप 9,999 दफ़ा नाकाम हुए। तो एडिसन ने जवाब दिया कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,999 ऐसे तरीके दरियाफ्त कर लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और अपनी कुव्वत समात यानी बहरापन के हवाले से थॉमस एडिसन कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि मेरी समात की कमी ने मुझे बैरूनी खलकशात यानी डिस्ट्रैक्शन से बचने और अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो मखसूस रखने में मदद दी। तो ये मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। दोस्तों, एडिसन का इंतकाल डायबिटीज़ की वजह से 18 अक्टूबर सन 1931 में हुआ और थॉमस एडिसन को घर के पिछले हिस्से में दफन किया गया। दोस्तों, अगर एडिसन की ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा करें तो मालूम होगा कि जिस खूबी ने एडिसन को थॉमस एडिसन बनाया वो इसका जज्बा, शौक, कुव्वत इरादी, जहद मुसलसल और अज़्म मुसम्मम था। और थॉमस एडिसन ने अपने प्रोफेशन को पैशन बना लिया था और यही कामयाबी का असूल है जिस पर चलकर कोई भी इंसान ज़िंदगी की किसी भी शोबे में कामयाब बन सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।